آج ہم بات کریں گے کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ کے بارے میں، یعنی CBC کے بارے میں۔ یہ جو ٹیسٹ ہے یہ ڈاکٹرز کیوں کرواتا ہے، اس کے اندر کیا چیزیں دیکھتے ہیں اور یہ کس صورت کروایا جاتا ہے۔ CBC جیسا کہ میں نے بتا دیا ہے کہ ابریویشن ہے کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ، یعنی کمپلیٹ مکمل بلڈ خون کاؤنٹ تعداد۔ یہ ایک خون کا ٹیسٹ ہے۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آپ کو ڈاکٹر چیک کرتا ہے، آپ نے بتایا ہے کہ مجھے بخار ہے، مجھے کھانسی ہے یا میرے جسم میں دانے بنتے ہیں نیلے رنگ کا، جس کو ہم بروزز کہتے ہیں، اس کو ہم پیٹیکا کہتے ہیں۔ اگر ریڈ کلر کے ہے تو اس کو ہم ایکوموسس کہتے ہیں۔ یہ مختلف ٹرمینالوجیز کہتے ہیں۔ آپ کے جسم پہ خون کے دانے بنتے ہیں، آپ کو بخار وغیرہ کی جیسے میں نے بات کی ہے، پیشاب جلتے ہیں، آپ کا رنگ پیلا پڑا ہے، آپ چل کے تو سانس کی تکلیف ہوتی ہے، تو ڈاکٹر کو لگتا ہے کہ بنیادی ابتدائی ٹیسٹ کروایا جائے۔ وہ جو بنیادی ابتدائی ٹیسٹ ہے اس کو ہم کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ یعنی CBC کہتے ہیں۔ اب اس میں کیا دیکھتے ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ مین چیزوں کے اس ویڈیو میں بتا دوں۔ CBC میں سب سے پہلے ہیموگلوبین کو دیکھتے ہیں۔ ہیموگلوبین آپ کے جو RBC ہوتے ہیں ان کے اندر موجود ریڈ پگمنٹ ہوتی ہے، اس کو ہم ہیموگلوبین کہتے ہیں۔ اس کے اندر بیسیکلی یعنی عام زبان میں ہیموگلوبین کیا ہے، اس میں خون کی کمی، خون نارمل یا خون کی زیادتی دیکھتے ہیں ہیموگلوبین کے اندر۔ اگر کوئی انیمیا کا شکار ہو یعنی کوئی خون کی کمی کا شکار ہو تو ہیموگلوبین ہمیں 10 سے نیچے ملے گی۔ عام طور پر ہم کہتے ہیں 11 سے 12 گرام پر ڈے پر لیٹر ہونی چاہیے۔ اس طرح سے اگر ہیموگلوبین 4 سے 5 ہے تو بہت کم ہے، اسی طرح 7 سے 8 ہے تو ظاہر ہے خون کم ہے، اگر 10 ہے تو بھی کم ہے خون، تو ڈاکٹر کہے گا خون کی کمی ہے۔ تو بنیادی طور پہ پھر اگلی بنیادی ٹیسٹ کی ہوگی جسے آئرن سٹڈیز ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ کے جسم میں آئرن کی کمی تو نہیں ہے، وٹامن B12 کی کمی تو نہیں ہے، فولک ایسڈ کی کمی تو نہیں ہے، تو پھر اگلے ٹیسٹ کا سوچا جاتا ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ کسی کو خون کی کمی ہو، لیکن اگر خون کی کمی نہیں ہے، نارمل ہے، تو پھر اچھی بات ہے۔ لیکن بعض اوقات وہ لوگ جو سگریٹ پیتے ہیں، پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں، تو ان کے اندر خون کی زیادتی ہوتی ہے، اسے ہم پولیسائتیمیا کہتے ہیں۔ وہ ان کا جو ہیموگلوبین ہے ہو سکتا ہے کہ 18 ہو، 19 ہو، تو وہ چیز پہ بھی ہم بات کریں گے۔ اس حوالے سے دوائیاں دیتے ہیں۔ جو نیچے جو لکھا ہوا ہے ہیموگلوبین کے ساتھ، وہ اسی کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ RBC یعنی ریڈ بلڈ سیل کی تعداد کتنی ہے، اس کے اندر کتنی % ہیموگلوبین ہے، یہ ساری باتیں، لیکن ہیموگلوبین کا لفظ زیادہ اہم ہوتا ہے۔ دوسری نمبر پہ ہم WBC یعنی وائٹ بلڈ سیل یا اس کو ہم TLC یعنی ٹوٹل لیوکوسائٹ کاؤنٹ بھی کہتے ہیں، اور یہ ہمیں بتاتا ہے کہ انفیکشن تو نہیں ہے، اور خدا نخواستہ بعض لوگوں کا بلڈ کینسر ہو تو وہ ہم پکڑتے ہیں، یعنی جو لیوکیمیا جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو یہ جو ان کے بارے میں TLC سے ہمیں پتہ چلتا ہے، جیسا کہ کسی کو انفیکشن ہوگی، نارمل کتنا ہوتا ہے TLC 4000 سے لے کے 11000 تک، لیکن اگر کسی کو انفیکشن ہوگی تو یا تو اس میں 11000 سے اوپر یا 4000 سے نیچے ہو جائے گا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا پھر TLC اس رینج سے باہر ہے، تو پھر ہم دیکھتے ہیں نیچے ڈفرینشیل کاؤنٹ، ہم اس سے کہتے ہیں یعنی ڈفرینشیل لیوکوسائٹ کاؤنٹ۔ اگر نیوٹروفل زیادہ ہے تو بیکٹیریا کی وجہ سے ہے، 1-2 دن یا ہفتہ سے انفیکشن ہوگی اور بیکٹیریا کی وجہ سے ہے۔ اگر کسی کے لیمفوسائٹ زیادہ ہے تو ہو سکتا ہے TB کا مسئلہ ہو، اگر کسی کو اسینوفل زیادہ ہو تو ہو سکتا ہے الرجی کی وجہ سے ہو انفیکشن جسم کے اندر۔ تو انفیکشن کو پکڑنے کے لیے ہم TLC کو دیکھتے ہیں، لیکن اسی طرح اگر کسی کا 35,000 سے 40,000 آ رہا ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کبھی کینسر کی طرف تو بات نہیں جا رہی، لیوکیمیا کی طرف بات تو نہیں جا رہی۔ تو اس CBC کا یہ جو حصہ ہے ہمیں اس بارے میں بتاتے ہیں کہ TLC کیا ہوتا ہے یا WBC کیا ہوتا ہے۔ یہ آپ کی جسم کا وہ آرمی ہے جو مختلف قسم کی انفیکشن اور بیماریوں سے لڑنے کے لیے جسم کے اندر ہوتے ہیں۔ اور سب سے جو اہم چیز ہے، پچھلے دنوں ڈینگی کا سیزن چل رہا ہے اور رہتا ہے ہر سال پاکستان میں، تو پلیٹلیٹس کی بڑی بات ہوگی۔
پلیٹلیٹس کیا ہوتی ہیں؟ پلیٹلیٹس کی اگر رول جاننا ہے تو آپ ایک کام کریں کہ کوئی بھی شخص کبھی کسی کو کٹ لگتا ہے اس کے جسم پہ تو اپنی انگلی کی مدد سے اس کو دبا دے تھوڑی دیر کے لیے، تو خون جو نکل رہا ہے وہ ادھر ہی رک جاتی ہے۔ وہ کیسے رکتا ہے؟ وہ اس لیے رکتا ہے کہ جسے آپ وہاں سے دبائیں گے تو آپ کی خون کی نالیوں سے گزرنے والی جو پلیٹلیٹ ہے، یعنی پلیٹ کی طرح یہ ہوتی ہے، اسے پلیٹلیٹس کہتے ہیں۔ جیسے چھوٹی پلیٹ ہے تو وہ وہاں پہ ایک دوسرے سے جوڑ کے جو خون نکل رہا تھا اس کو پلگ کرتی ہے، اس کو روکتی ہے۔ اس سے پرائمری ہیموسٹیسس کہتے ہیں۔ تو پلیٹلیٹس کا کیا کام ہے؟ تو پلیٹلیٹ بنیادی طور پہ آپ کے خون کے بہاؤ کو روکتی ہے۔ آپ کے جسم میں جب بھی چوٹ لگی تو وہاں سے خون نہ نکلے، اس کو روکتی ہے۔ تو ڈینگے میں کیا ہوتا ہے؟ تو پلیٹلیٹس کم ہوتی ہے تو ان لوگوں کو کبھی معدے سے خون نکلے گی، کبھی منہ سے، کبھی چھوٹے بڑے پیشاب سے خون نکلے گی، کبھی پیٹ کے اندر خون آئے گا۔ جو نارمل ویلیو ہے 1.5 لاکھ سے لے کے 4.5 لاکھ یہ ہوتی ہے پلیٹلیٹ، لیکن جب کسی کی ویلیو 1 لاکھ سے کم ہو جائے تو پریشانی شروع ہوتی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا وجہ بنتی ہے۔ کوئی جگر کا مسئلہ تو نہیں ہے، یا خدا نخواستہ بون میرو میں تو مسئلہ نہیں ہے، تو پھر ہم دیکھتے ہیں۔ لیکن پلیٹلیٹ جو ہے CBC کا اہم حصہ ہے۔ بعض وقت انفیکشن جسم میں بہت زیادہ پھیل جائے تو وہاں پہ پلیٹلیٹ کا استعمال ہو جاتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں یعنی ڈسیمینیٹڈ انٹراواسکولر کوگولیشن۔ اس وقت پلیٹس کم ہو جاتی ہے تو پھر مزید کچھ ٹیسٹ کرواتے ہیں، PTA INR، یہ الگ چیز ہے تو اس پہ میں نہیں جاتا۔ تو ڈاکٹر کیوں کرواتا ہے آپ کا CBC کا ٹیسٹ؟ میں نے بتا دی ہے۔ پلیٹس کا کیا تعلق ہے؟ آپ کے جسم کے اوپر دانے بنتے ہیں، جب پلیٹلیٹ کم ہوتی ہے تو پھر خون جو ہے جلد کے نیچے نمودار ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کو ہم ٹیکا کہتے ہیں، جس کو ہم ایکموسس کہتے ہیں، جس کو ہم پرپرا کہتے ہیں۔ بروزز بننا شروع ہو جائیں گے، تو چوٹ لگی گی تو خون نہیں رکے گا۔ کچھ ہیموفیلیا کی بیماری کا بھی اس طرح کی بہت سی بیماری ہے جن کو پھر پکڑتے ہیں اس طرح کی کنڈیشن میں۔ تو امید ہے آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ CBC آپ کے خون کا بنیادی وہ ٹیسٹ ہے جو ڈاکٹر اس لیے کرواتے ہیں تاکہ جو بڑی چیزیں ہیں ان کی طرف میں پتہ چل جائے، کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں بنتا۔ اگر پھر بھی کس کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو تو کمنٹ سیکشن میں پوچھے، میں اس کا آنسر کروں گا۔ اللہ حافظ۔